نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود اور خوب سلام پڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی عبادات کا حکم ارشاد فرمایا۔ نماز کے متعلق فرمایا نماز پڑھو، کئی 100 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا۔ کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہے تم بھی پڑھو۔ زکوٰۃ کا حکم فرمایا، کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا بیان فرمایا، کہیں بھی یہ نہیں فرمایا اے لوگوں میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، بلکہ مطلقاً حکم فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کا حکم فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں صدقہ دیتا ہوں تم بھی صدقہ دو۔ لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی پڑھتا ہوں میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے من صلی علیہ 50 مرۃ فی اليوم صافحته یوم القیامہ اور کما قال نبی علیہ السلام، جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس سے بروز قیامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرما لیں وہ یقیناً جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تمام اسلامی بھائی ایک مرتبہ پھر مل کر بآواز بلند سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر ہمیں مسلمان بنایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور بہترین دین اسلام ہے۔ اور مزید برآں یہ کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ یہ وہ امت ہے کہ جس کے متعلق انبیاء دعا کرتے رہے اے مولا ہمیں اس امت میں سے پیدا فرما، ہمیں اس امت میں شامل فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے مولا میں خود نبی ہوں لیکن تیرے نبی آخر الزمان کا امتی ہونے کا متمنی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں آخری نبی کا امتی بنوں، اور وہ ان کی دعا پوری ہوئی۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام سرکار کے امتی بن کر تشریف لائیں گے اور سرکار کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کی محبت عطا فرمائی، اور مزید یہ کہ سرکار کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ذکر بھی سعادت مندوں کا حصہ ہے، خوش نصیب لوگوں کو یہ ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جس پر وہ اپنا کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، انتظام کرنا، جنہوں نے یہ محفل کروائی ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے۔ ہم سب کے گھروں میں مال جان عزت آبرو میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، اور اس محفل کو ہماری بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔ یہ جو میلاد منایا جاتا ہے
اس کا ہمیں کانسیپٹ کہاں سے ملا؟ میلاد کی حقیقت کیا؟ کیا یہ اتنے لوگ جمع کر لینا، لنگر پکانا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ میلاد نہیں ہے۔ اصل میلاد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کرنا ہے۔ اب وہ چاہے محفل کی صورت میں کیا جائے یا بندہ اکیلا کرے یا گھر والوں میں بیٹھ کر سرکار کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا جائے، سرکار کی ثناخوانی کی جائے، یہ میلاد ہے۔ اصل میلاد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہے۔ اور یہ ذکر خیر کیوں کیا جاتا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، اور اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتیں فرمائی۔ علامہ قاضی بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر بیضاوی کے صفحہ نمبر 43 پر نعمت کی اقسام کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں وَنِعْمُ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُحْصَى كَمَا قَالَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک دنیاوی نعمتیں ہیں اور ایک اخروی نعمتیں ہیں جو بندے کو آخرت میں عطا کی جائیں گے۔ اور جو دنیاوی نعمتیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے وہابی اور ایک ہوتی ہے کسبی۔ وہابی نعمت وہ ہوتی ہے کہ جو بندے کو بغیر کوئی کچھ کام کیے حاصل ہو، اور کسبی وہ ہوتی ہے کہ جس کو بندہ خود کما کے حاصل کرتا ہے۔ وہابی کی دو قسمیں ہیں۔ وہابی نعمتیں جیسا کہ نعمت روحانی ہوتی ہے، دوسری نعمت جسمانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ہاتھ دیے، یہ جسمانی نعمت ہے، بندے کے اندر روح کو پیدا فرمایا، عقل کو پیدا فرمایا، یہ روحانی نعمت ہے۔ اسی طرح نعمت کی کئی قسمیں بنتی ہیں، قسمیں آگے بناتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتیں فرمائی، لیکن کسی بھی نعمت کے متعلق قرآن میں یہ نہیں فرمایا اے لوگوں تمہیں ہاتھ دیے یہ میری نعمت ہے اس کے بدلے یہ کرو، اے لوگوں میں نے تمہیں پاؤں دیے یہ میری نعمت ہے، نعمت کر کے جتلایا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کو کان دیے، لیکن قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کان دیے یہ نعمت دی اس پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے اس پر احسان نہیں جتلایا، ہمیں آنکھیں دی اس پر احسان نہیں جتلایا، ہمیں بولنے کو زبان دی اس پر احسان نہیں جتلایا۔ سارا وجود اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کسی بھی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن میں بیان فرمایا کہ لوگوں تم پر یہ نعمت کی گئی ہے، اور اللہ کی یہ خاص نعمت ہے۔ سنیے وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ مولا کیا احسان کیا؟ فرمایا ان میں اپنا پیارا رسول بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
سرکار کی ایسی نعمت ہے کہ جو باقی تمام نعمتوں سے افضل ہے، ساری نعمتوں سے ہائی کوالٹی کی نعمت ہے۔ اور نعمت کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو اس نعمت کے چرچے کی ایک صورت میلاد ہے۔ گویا کہ یہ میلاد قرآن کی آیت پر عمل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے سرکار کا میلاد مناتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو یہ میلاد منانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا۔ کہیں سرکار کے ہاتھ کا ذکر فرمایا، کہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی عضو کا ذکر فرمایا، کہیں سرکار سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر فرمایا، کہیں سرکار کے شہر کا ذکر فرمایا، کہیں سرکار کے زمانے کا ذکر فرمایا۔ یہ سارا یہی میلاد ہے، سرکار کے اوصاف و کمالات کو ذکر کرنا ہی میلاد ہے۔ آئیے سنیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگوں تم علم غیب دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اسے غیب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں اللہ فرماتا ہے اے لوگوں اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں علم غیب دے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اسے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے کوئی اور شے کیسے چھپ سکتی ہے جب اللہ خود ہی نہیں چھپا۔ معراج کی رات میرے آقا نے اللہ کا دیدار کیا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات ہی نہ چھپائی تو باقی اشیاء سرکار سے کیسے چھپ سکتی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ کو نہیں پتا تھا، اور یہ آپ پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کہیں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہیں فرمایا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہیں فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بدنین، یہ ایسے نبی ہیں جو غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ کہیں سرکار کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ یوں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان اس نے قرآن سکھا دیا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھا دیا۔ کہیں فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں ہے۔ کہیں فرمایا کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کو رکن ایمان قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو اور اللہ تعالیٰ کی دن رات پاکی بیان کرو۔ کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو۔ کہیں فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہیں فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ کہیں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء عبادکم بعدا، نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کسی کو چچا کہہ کر پکارتے ہو، کسی کو ابا کہہ کر پکارتے ہو، کسی کو بھائی کہہ کر پکارتے ہو، نبی کو ایسے نہ پکارو بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارو۔ کہیں فرمایا